اسی طرح مسند شہاب کے اندر حدیث مبارکہ بک نمبر 22 کے مطابق 117 اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جنت دا رشتہ تے سخی بندے دا رشتہ اس طرح میں کہ اللہ نے جنت بڑھائی سکیاں واسطے سبحان سخاوت کرنے والے واسطے سخی جڑے ہوندے نے انہاں واسطے اللہ تعالی نے جنت بڑھائی ہے صرف ایتھے ہی نہیں بس فرمائی اگلی حدیث مبارکہ دے راوی جامع ترمذی صفحہ نمبر حدیث نمبر 1963 اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ذکر کرنے والے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کو ساڈے تک پہنچانے والے سیدہ عائشہ صدیقہ دے والد گرامی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل او کما قال علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة خب فرمایا فراڈیا تے دھوکے والا بندہ جنت دے وچ کبھی بھی داخل نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھے اپنے آپ کو آکھے میں مسلمان ہوں آکھے میں بڑا بڑا عاشق ہوں حضور دا میں بھی اپنی جان قربان کرنے سے تیار ہوں تے دے مسلمان ہوں دھوکے فراڈ کہتے فرمایا ایسا شخص لا يدخل الجنة خب ایسا فراڈیا تے دھوکے باز جنت دے وچ داخل ہی نہیں ہو سکے گا سبحان اللہ اگے فرمایا بلا منگان تے او شخص جڑا احسان کر کے جتلاندا ہے اج کل کوئی بندہ کسی کو 2000 5000 روپیہ دے دے نا کسی مارے بندے کو سودا سن لے کے دے دے کوئی کپڑا ہی لے کے دے دے تے جدوں تک وہ اپنی پکچراں نہ بنا لے تصویراں نہ بنوا لے سوشل میڈیا تے چڑھانے واسطے اودوں تک اس بندے کو سکون نہیں ملتا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة منان ایسا احسان جتلانے والا شخص بھی جنت دے وچ داخل نہیں ہوگا سبحان اللہ اس لیے تیسرا لفظ جڑا فرمایا بلا بخیل تے جڑا شخص بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے جدی نظر دوجے لوکاں دے مالاں دے وچ ہوندی ہے اپنے کول بھی بڑا مال سی لیکن وہ نظر ہمیشہ اسے دوسرے کی نظر دی رہندی ہے دوسرے دے مال دی رہندی ہے لیکن جڑا اپنے کول مال ہے اونوں رب دی راہ وچ خرچ نہیں کرتا اونوں جمع پوری کر کے کول رکھدا رہندا ہے حتیٰ کہ دنیا کو چلا جاتا ہے کنجوسی دی حالت تھی فرمایا بلا بخیل لا يدخل الجنہ ایسا بخل تے کنجوسی کرنے والا شخص بھی جنت وچ داخل نہیں ہوتا سبحان اللہ استغفر اللہ افسوس والی گل حضرات کی بات آج ہر شخص کے عنوان ہے میرا مال ہر پاسوں مال آ جائے گا چاہے وہ حرام کا ہو چاہے وہ حلال کا ہو اے پرواہ کوئی نہیں کہ رزق حلال آنا چاہیے یا رزق حرام ہونا چاہیے یقول العبد مالی مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ہی عطا کرتا ہے میرا مال وَإِنَّمَا مَالُهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ حقیقت وچ بندے دا مال صرف تین چیزاں ہیں او اکلا جو انہیں کھا لیا انہیں بسیدہ کر ہضم کر دیتا او لابسا فقابلا جیڑا انہیں پا لیا کپڑا پہن لیا انہیں بسیدہ تے پرانا کر دیتا او آتا ما سوا وَتَارِكُهُ ظَاهِرٌ وَتَارِكُهُ النَّاسِ فرمایا اس کو علاوہ تیسری چیز جڑی ہے بندے دا جڑا مال ہے فرمایا جڑا اپنے رب دی راہ دے چھڑیا انہوں ذخیرہ کر لیا اس واسطے ہر انسان سوچنا چاہیے انہیں فکر ہونی چاہیے کہ دنیا دا مال ایتھی رہ جانا ہے میں دنیا کو ٹر گیا میرے تو بعد یہ مال میری اولاد وچ منتقل ہو جائے گا یا لوگ ہی کھا جان گے لہذا جڑا رب دی راہ دے لینا اس بندے نے ذخیرہ کرنا ہے وہی بندے کا حقیقی مال ہے تو حضرات نے وقار اس لیے ہر شخص کو چاہیے
تو ہمیشہ مال کی رٹ نہ لگائے کرے، بلکہ مال دینے والے رب سے محبت کرے، مال دینے والے خالق و مالک کی جو ہمیشہ تعریف کرے، اس کا ذکر کرے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، گر گرائے، یا اللہ تیرا مال ہے تو عطا کر دے، جب تو چاہے دے جائے، جب تو چاہے عطا کر دے۔ مولا مجھے کبھی کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنا محتاج رکھ۔ حضرت ذوالفقار جیسے واسطے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام آپ خود کنجوسی کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے سن، اللہم انی اعوذ بک من البخل، یا اللہ مینوں بخل تو محفوظ فرما دے، اپنی پناہ دے وچ ہمیشہ رکھ۔ اس واسطے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے تاکہ بخل تے کنجوسی تو محفوظ رہے۔ تو اس لیے حضرت ذوالفقار بخل اور کنجوسی جو ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اور جب تک تو اس بندے کو، بخیل کو، کنجوس کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر داخل نہ کر لے گی، اس وقت تک وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ اس لیے تو میں یہ راز کی لکھ کر کے لایا ہوں، رب کا ذکر اللہ اللہ کریے تے اللہ ملتا ہے، اللہ اللہ کریے تے اللہ ملتا ہے، اللہ کولو کریے تے اللہ ملتا ہے۔ آج لوگوں کے دل دے وچ اے دنیا کا ڈر کیوں پہ گئے؟ کیونکہ رب کو نہیں ڈرتے، اللہ کو ذرا بھی ڈرتے۔ اب پچھلے دن 2 مرتبہ زلزلہ ہے، ملک پاکستان میں جھٹکے لگے، لیکن پھر بھی لوگ اس قدر دنیا کی محبت دے وچ مگن نے، اس قدر لمحہ بلمحہ مال حاصل کرنے کی جڑا کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ چند سیکنڈوں بعد موت بھی آ سکتی ہے، لیکن دنیا دارا کا ڈر ہوئے گا، فلاں شخص میرے بارے کیا کہے گا، فلاں بادشاہ جڑا مجھے پکڑ کے لے جائے گا، فلاں وزیر کیا وہ مجھے قید کروا دے گا، میرے تے پرچے ہو جائیں گے۔ دنیا دارا کا ڈر، اس واسطے دنیا دارا کا ڈر ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر صرف رب کی ذات کا ہوئے، جدو بندہ اللہ کو ڈرتا ہے اور دنیا دارا کو نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ اللہ اللہ کرے کر کہ اللہ مل جاتا ہے، اللہ کولو ڈریے تے اللہ ملتا ہے۔ لالچ والے تیر دلاں دے وچ کھب جاندے، ہر بندے دے دل وچ یہی لالچ ہوندی ہے کہ میرا مال بڑھتا جائے، میرے کو دولت آ جائے، 2 گڈیاں 4 ہو جان، ایک پیری 2 ہو جان، جناب لاکھ روپیہ 2 ہو جائے۔ ہر انسان کی لالچ بڑھتی۔ اس کو شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھیا فرماتا ہے کہ لالچ والے تیر دلاں دے وچ کھب جاندے، دولت والے دریا بندے نوں لے کے ڈوب جاندے، اس دریا دے وچ تریے لے اللہ ملدا ہے، اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا ہے۔ تقوی والے روشن روشن دیوے بال، تقوی والے روشن روشن دیوے بال، چنگے چنگے سونے سونے عملہ نال، چنگے چنگے سونے سونے عملہ نال، بانڈا اپنا پریے تے اللہ مل جاندہ ہے، اللہ اللہ کریے تے اللہ مل جاندہ ہے، اللہ کولو کریے تے اللہ مل جاندہ ہے۔ تو حضرات ذوالفقار ہر وقت صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہی رب العالمین ہے۔ جب اس کا ڈر ہوگا تو پھر انسان دنیا سے جو ہے وہ بے خوف ہو جائے گا، دنیا کا ڈر اس کے سینے سے نکل جائے گا، وہ مصطفیٰ کریم کے عشق میں ایسا پڑا ہو جائے گا کہ لوگ اسے امیر المجاہدین کے نام سے یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ اس کا نعرہ لگائیں گے۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تک کہتا رہا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی زور نہ پھیلا پاوے۔ اپنی پہچان اس شخص نے یہی کروائی کہ میں حضور کے در کا کتا ہوں، میں دنیا داروں کے در کا کتا نہیں ہوں، میں حضور کے در کا چوکیدار ہوں، حضور کی ناموس کے پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج لوگ اس کے نعرے لگاتے ہیں، آج لوگ اسے یاد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کے دل کے اندر صرف رب کا ڈر تھا، اس کے دل کے اندر صرف اللہ کا خوف تھا، مصطفیٰ کریم کا عشق تھا، حضور کی محبت تھی۔ آج لوگ جو ہیں پوری دنیا سے اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر صرف
اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا جو ہم نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت زندہ لبیک یا رسول اللہ، تو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کا ہی نعرہ ہونا چاہیے، باقی سب تو مخلوق ہیں، باقی سب تو ان کے صدقے سے بڑی ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مصطفیٰ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو روایت کرنے والے حضرت جبریل امین ہوں، بیان کرنے والے میرے مصطفیٰ کریم ہوں، الفاظ میرے رب کے ہوں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، جو شخص مخلوق خدا پر سخاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کا ذمہ اپنے کو لے لیتا ہے، اس کے رزق کو کم نہیں ہونے دیتا، اس کی دولت کو گھٹنے نہیں دیتا، بلکہ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اس کی راہ کے اندر ایک درہم خرچ کرتا ہے، ایک نیکی خرچ کرتا ہے، ایک جو ہے وہ نیکی والا کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے ایک جزا کا بدلہ نہیں دیتے بلکہ ہم 10 گنا زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آج انسان کو چاہیے وہ بخل اور کنجوسی سے بچتا رہے، سخاوت والی جو صفت ہے اسے اپنے اندر مجزن کر لے، اس صفت پر جو ہے وہ خود کو لاگو کر لے، کیونکہ یہ صفت جو ہے وہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی صفت ہے، یہ تو ارحم الحاکمین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مصطفیٰ کو مشکاۃ شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا سخاوت کرنے والا کون ہے؟ آج کوئی بندہ جو مالدار ہے وہ کسی کو کچھ ٹکے دے دے، کوئی اس کی دنیا کی ضرورت کو پورا کر دے نا، تو وہ اپنی تعریف سننے کے لیے ہر وقت مگن رہتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے، یہی کہتا ہے کہ میری تعریف ہونی چاہیے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لیکن اللہ کی ذات کی طرف دیکھیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے جواب دیا، اللہ اعلم ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ سبحان اللہ، کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا ان اللہ اجود وجودا، فرمایا میرے غلاموں میرے امتیوں سن لو، سب سے بڑا سخی خود رب العالمین ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ذرا غور تو کرو، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے سورج اور آسمانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، وہ تب سے لے کر اب تک سخاوت کر رہا ہے، نہ سورج کی روشنی کم ہو رہی ہے، نہ دریا کا جو ہے پانی کم ہو رہا ہے، نہ سمندر کی مچھلیاں کم ہو رہی ہے، نہ کائنات کا ذرہ ذرہ کم ہو رہا ہے، نہ کسی جو ہے وہ کافر کو وہ تھوڑا دے رہا ہے، نہ کسی مسلمان کو وہ کم دے رہا ہے، سب کو برابر دے کر کے وہ سخاوت اب تک جو ہے وہ دنیا میں تقسیم کر رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، گلی گلی نگر نگر
تو حضرات بزرگان، ہر انسان کو یہی تو ہے وہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی صفت پر عمل ہے۔ اللہ کی صفت یہ جو صحیح ہونا ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں دھوکے جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں دھوکے جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات بزرگان، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جب انسان کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، تو وہ اپنے مال کو تقسیم کرے، اس کو سانپ کر کے نہ رکھے، اس کو گن گن کر کے تجوری کے اندر بند کر کے نہ رکھے، بلکہ اس کو ڈیوائیڈ کرے، تقسیم کرے۔ یہ حصہ میرے گھر والوں پر تقسیم ہوگا، یہ حصہ میرے مستقبل کے لیے کام آئے گا، یہ جو تیسرا حصہ ہے اسے میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں گا، یہ جو چوتھا حصہ ہے اس مال کو میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا جاؤں گا، اور مجھے اور زیادہ دیتا جائے گا۔ کنز الاموال کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 369۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آپ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے تے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی بندے ایسے گگڑے بن کے لگے کرتے ہوتے ہیں، ذرا بھی ان کے طہارت و نظافت نہیں ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کپڑے بھی موجود ہیں، ہر چیز کا دیکھ موجود ہے، چاہے دولت بھی دیتی ہے، لیکن ایویں خود کو سمجھ کرنے جاب ساری ڈیوٹی لگی ہے، میں گھرنا تو گزرا ہی ہو جانا۔ اصل صرف پٹھے پانے سکے اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو بڑے خوبصورت کام کرتے ہیں، اللہ نے انہیں دیتا ہے، وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ کی طرف خود بخود ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا سخی یحب السخا، اللہ سخی ہے کہ سخاوت کرنے کو پسند کرتا ہے، بخل پہ کنجوسی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ خود سخی ہے، خود سخاوت کرتا ہے، کہ سخاوت کرنے ہی پسند ہے۔ وہ جڑا بندہ سخی بن کے رہتا ہے، اپنے مال کو رب دی راہ خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا نظیف یحب النظافہ، اللہ نظیف ہے تے ستھرائی پاکیزگی طہارت کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی ثقافت جو ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑا سخی ہے، ابن آدم کی جتنی اولاد ہے، جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آپ کی آد اولاد کو ایک طرف رہی، کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سے جو بڑا سخی ہے اللہ کے بعد وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری اور مسلم کے اندر مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ ایک کافر شخص بہت بڑے کافر قبیلے کا سردار ہے، مدینہ شریف کے اندر پہنچتا ہے۔ اس وقت آپ کریم علیہ السلام دو پہاڑوں کے درمیان موجود تھے، اور آپ کے پاس وادی بھر یعنی پہاڑوں کی جتنی بھی جگہ بنتی ہے ان ساری جگہ کو اتنی تعداد کو گھیرے ہوئے بکریاں موجود تھی۔ یہ شخص آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے جان، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی صحابت کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں نے آپ کا سخی ہونا، بڑی جو آپ کی مشہوری سنی ہے۔ اصل میں وہ صرف ٹیسٹ لینے آیا تھا، چیک کرنے آیا تھا کہ آیا جو مسلمانوں کے نبی محمد ہیں کیا واقعی صحیح ہیں۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی اپنے پاس بچا کر کے نہیں رکھا، جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ سخاوت کر دیا۔ جب وہ شخص حضور
بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک بکری مجھے دے دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سے ایک بکری دے دو، اس کو عطا کر دی جاتی ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ جا کر کے دوسری طرف ہو کر کے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ ایک اور بکری مجھے عطا کر دی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے صحابہ سے اشارہ فرمایا صحابہ سے ایک اور بکری دے دو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، جتنی بکریاں تھی ہزاروں کی تعداد کی، جتنی بنتی ہے گنتی، وہ ساری کی ساری بکریاں وہ مانگتا گیا میرے مصطفیٰ سے عطا کرتے گئے۔ جب اس نے یہ صحیح انہیں دیکھا اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے عرض کرتا ہے، اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اے قومی اسلموا فواللہ، اے میری قوم اللہ کی قسم ان محمدن لجوتی عطا اللہ، میں محمد کے در پہ ہو کے آیا علمی سخاوت کرتے میں تو بات کے صحیح میں چھوڑی ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات نے بتایا جب اس نے اپنی قوم کو یہ جا کر بتایا کہنے لگا اِنَّا مُحَمَّدًا لَيُؤْتِيَ عَطَاءَ اللَّهُ شَخَافُ الْفَقْرَ، محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ بندہ فقیر رہتا ہی نہیں بلکہ بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم اے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ مانگتا گیا، وہ مانگتا گیا، رب کے محبوب عطا کرتے گئے یہاں تک کہ سب کچھ لٹا دیا۔ اور آپ کا یہ اخلاق، آپ کی یہ سخاوت دے کر کے بڑے بڑے پتھر مل کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت امام نصفی علیہ الرحمہ نے تفسیر المدارک کے اندر یہ بات لکھی ہے، اللہ کا قرآن پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 اور 30 کے تحت کہ مدینہ شریف کے اندر دو عورتیں آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگی۔ ایک عورت یہودی تھی، دوسری مسلمان تھی۔ یہودی عورت آخر لگی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساڈے نبی نے انہاں تو بعد کوئی سخی ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر مسلمان نے عورت کی جو گل سنی تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ کی سخاوتاں دو ہاتھاں نال سلام، لیکن جنہ میرے نبی محمد رسول اللہ سخی نے کائنات میں جو بھجا زمین وہ پیدا ہی نہیں ہویا حضور تو بعد کوئی سخی ہو۔ اس یہودی عورت نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس جتنا مال ہوتا، دولت ہوتی، آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے، باقی سب اللہ کی راہ میں سخاوت کر دیتے۔ مسلمان عورت نے کہا پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی سخاوت کو میں سلیوٹ کرتی ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان کی سخاوت کا ذکر فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ سے جب قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت یہ تھی کہ اللہ نے حکم فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر پر ڈنڈا مارو، اس میں سے 12 چشمے نکل آئے اور پورے 12 قبیلے نے، جتنے قبیلے تھے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ حضرت موسیٰ کی یہ سخاوت کہ وہ پتھر پر ڈنڈا مارے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے، رب کے حکم سے پوری قوم سیراب ہو جائے، جتنے قبیلے تھے سارے رج کے پانی پی رہے۔ حضرت ذوالفقار کے وچ لفظ استعمال ہوا ہے اضرب، سیگا امر ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جناب مولوی رٹیاں ڈالی تقریرا آگے کر کے ٹوٹ جاندے، یہ محنت نہیں کرتے۔ اب کوئی سوشل میڈیا کے سال عظیم ورگے جتنے کوئی مرزا جیل بھی ورگے
کچھ جوید گامدی ورگے اور کتنے اس طرح دے کہنے جی محنت نہیں کرتے یہ صرف جو ہے نا ہر وقت دین دی گلا کرتے ہیں دنیا کی کوئی گل وچ لیندے کوئی نہیں نہ انہوں ڈاکٹریت کا پتہ ہے نہ انہوں انجینئرنگ کا پتہ ہے اس طرح کی بڑی جڑا بکواس کرتے ہیں میں نہ اگر انہاں دے وچوں کوئی ایک شخص ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ صرف و نحو کے حوالے دے نال ترکیب کر کے کرتے ہوئے اسی من جا کے کسی کی تیاری نہیں کرتے سبحان اللہ کوئی ایک شخص سوچ کے کہہ دے کہ میں بسم اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے یہی ترجمہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بھائی شروع جو کیا ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے با کا معنی ہو گیا ساتھ اسم کا معنی ہو گیا نام بسم اللہ اللہ کے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے شروع لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ کس لفظ کا کیا ہے تو جب سب کو نحو پڑھے گا جب کسی مدرسے کے اندر جائے گا جب یہ حفاظ کو دیکھے گا علماء کو دیکھے گا کہ جنہوں نے 8-10 سال اپنی زندگی کا ایک عرصہ وہاں پر گزارا کیا وہاں پر فتح و فاتح کے ساتھ پڑھائی کرتے رہے وہاں پر سب کو نحو کی گردانیں کھنگالتے رہے وہاں پر مصطفیٰ کریم کے فرمان پڑھتے رہے بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ سنن ابو داؤد سنن نسائی اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ پڑھ کر کے جب وہ اپنے اس مشرق پر آتے ہیں وہ ایسے نہیں آتے بلکہ ان کو بٹھایا جاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق آقا یار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول حضرات تلوکار بسم اللہ شریف کے اندر جو ہے اس کی جب ترکیب کی جائے گی با حروف جارہ میں سے اور حروف جارہ کتنے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں حروف جارہ 17 ہیں ان کی تعداد 17 ہے باو تاو کافو لامو باو منزو منز سلار با حشا بن ادا حتا ان الہ علا جب یہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو یہ جر کا زیر کا جو ہے وہ اسے دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں کبھی با ملانے کے لیے آتی ہے کبھی با جملے کو مکمل کرنے کے لیے آتی ہے کبھی با کا معنی ساتھ ہوتا ہے کبھی با کا معنی جو ہے وہ ملانا ہوتا ہے لفظ ایک ہے لیکن معنی کتنے ہو گئے یہ کیسے پتا چلے گا یہ تب ہی پتا چلے گا جب کوئی شخص کسی استاد کے پاس جائے گا کوئی شاگرد وہاں 8-10 سال زندگی کا حصہ گزار کر آئے گا پڑھے گا تب جا کر کے وہ عالم بنتا ہے آج کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر علماء کے بارے میں بکواس کرتے ہیں بڑی بڑی نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں بڑے محتاط لفظ کہہ رہا ہوں اس شخص کو پوچھا جائے کہ تجھے سنت طریقے سے استنجا کرنا نہیں آتا کر کے دکھا ذرا بتا جو نور الاضحیٰ کے اندر لکھا ہوا تھا بتا مصطفیٰ کریم کے سردیوں اور گرمیوں کے اندر کھیتوں کے اندر جا کر کے کس طرح استنجا فرمایا جس شخص کو طہارت کا ہی نہیں پتا وہ بندہ اٹھ کر کے وہاں پر انگلیاں کس رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں ایسی نازیبہ حرکتوں سے بات رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے اور حشر کے دن بھی یہ ہم سے منہ پھیر لے جب یہ سفارش کریں گے پاک حروف جارہ میں سے جس کا معنی ہے ساتھ اسمی نام اسم مضاف ہے لفظ اللہ موصوف ہے الرحمانی صفت اول ہے الرحیم صفت ثانی ہے موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے اس کے اندر جو اشرف فعل محذوف ہے جس کا معنی بنتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں وہ لفظ کا فعل کا فاعل بن کر کے جملہ فعلیہ ہوا اس طرح جو ہے وہ یہ ترجمہ بنے گا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرات ذوالفقار بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے بندہ عالم بنتا ہے لوگ اسے چٹکی کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں جناب کو مولوی جو ہے وہ ایسا کہہ رہا تھا وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ اِذْ جو ہے یہ سیدھا فعل امر کا ہے صرف صغیر اگر اس کی پڑھی جائے تو اس طرح ہے کہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا
فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربن الامر منه اضرب. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ قوم نہ ضرب. ہم نے کہا ہے موسیٰ اس پتھر پر ڈنڈا مار. یہ ہے فعل امر جس کا معنی بنا امر کا سیدھا آیا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا. 12 چشمے نکل اٹھے. ان 12 چشموں سے قوم کو سیراب کیا. سخاوت مصطفیٰ یہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ سے صحابہ نبی کے غلام پانی مانگتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر کوئی پیالے کے اندر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی پانی ہے وہ لے آؤ. محمد مصطفیٰ اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. جو پتھر پر ڈنڈا مارے اسے سخاوت مصطفیٰ کہتے ہیں. جو انگلیوں سے چشمے جاری کرے اسے سخاوت مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق حق یار, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جب صحابہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے جابر اس دن آپ کتنے تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ قسم خدا کی اگر اس دن ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہم کو وہ پانی سیراب کر جاتا, پانی ختم نہ ہوتا. اگرچہ ہم اس دن 1400 صحابہ کرام تھے. تو یہ سخاوت مصطفیٰ یہ ہے جب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں, یہودیہ عورت بھی اور مسلمان عورت بھی. تو مسلمان عورت نے کہا میرے نبی اس قدر عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاس ضرورت کا سامان بھی نہیں رکھتے. اگر کوئی سائل ان کے پاس آ جاتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں. یہودیہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا آج ہی میں تمہیں اپنے نبی کی سخاوت کا جو ہے وہ ان کا معجزہ دکھا دیتی ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا, ننھی سی بچی تھی, اسے کہا کہ بیٹی جاؤ حضور کی بارگاہ میں جاؤ, جا کر کے عرض کرو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مردانہ قمیص چاہیے, ہمیں مردانہ ایک کرتا چاہیے. حالت یہ تھی کہ اس وقت کئی مرتبہ اسلام کی بارگاہ میں آپ کے پاس صرف ایک ہی قمیص تھی. حضور نے اپنے تن مبارک پر وہ ایک ہی جو ہے وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی, وہ کرتا پہنا ہوا تھا. تو بچی جاتی ہے, جا کر کے حضور کی بارگاہ میں سائل بن کر کے سوال عرض کرتی ہے. اگر کوئی باپ جو ہے اس کے پاس اس کی بیٹی آ جائے تو کوئی باپ اپنی بچی کو جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا. تو پھر نبی علیہ السلام آپ تو ساری کائنات کے روحانی باپ ہیں, آپ تو ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے. آقا کریم علیہ السلام سے جب اس نے عرض کیا, حضور نے اپنا کرتا مبارک اتار کر کے اس بچی کو عطا کر دیا. جب وہ لے کر کے اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے, اب جب وہ یہودیہ یہ سخاوت دے کر کے کلمہ پڑھ جاتی ہے. اور پھر اسی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلام آپ کے تہبند بندہ ہوا ہے, جسم مبارک پر کرتا نہیں ہے. حضور انتظار کر رہے ہیں کوئی کرتا میسر ہو. بلال حبشی نے اذان دے دی, مسجد میں بھی جانا ہے, لیکن حضور انتظار کرتے رہے. آپ علیہ السلام نے اسی حالت کے اندر آپ نے گھر کے اندر ہی نماز ادا فرمائی. تو میرے کریم علیہ السلام آپ کی سخاوت کا طریقہ, آپ کی سخاوت کا یہ عمل, آپ کی سخاوت کا یہ اخلاق دے کر کے غیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. آج ہمارا اخلاق, ہماری سخاوت دے کر کے ہمارے اپنے ہم سے دور ہوتے ہیں. ہمارے جو خونی رشتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. باپ بیٹے سے ناراض ہے, جو بیٹا ہے وہ اپنے والدین سے ناراض ہے, بھائی بھائیوں سے جھگڑے ہوئے ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے؟ بھائی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جب دوسرے محفوظ رہ سکتے ہیں تو پھر اپنے کیوں نہیں رہ سکتے؟ حضور کے اخلاق کو اپنا لیں, آپ کی سیرت کو اپنا لیں, اپنے گھروں کے اندر اخلاق حسنہ کو, اخلاق مصطفیٰ کو, اخلاق صحابہ کو لے کر کے آئیں.
اور جب ایسا ہوگا تو اللہ کی قسم گھر جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی جنت والا سکون ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کی اس سنت پر، رب کی اس صفت پر جو ثقافت والی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پچھلے جمعہ بھی یہ